کیے ہیں۔ ایک عام مسلمان کو اس چیز کا ہرگز حق نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ترجمے کے، جبکہ وہ عربی عبارت کو نہ سمجھ سکتا ہو، بغیر ترجمے کے، بغیر تفسیر کے وہ خود اپنے ذاتی مطالعات سے کچھ احکام اخذ کرنا شروع کر دے، اس کی شریعت نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اس کی لاجک بالکل واضح ہے کہ وہ کبھی بھی درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ قرآن عظیم سے حکم ثابت کرنے کے ہم نے آپ کو 4 طریقے تو پہلے بتائے تھے کہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ عام آدمی تو ان کی اصطلاحات ہی نہیں جانتے، چاہے جائے کہ اس کے طریقے کو جانے۔ اور پچھلے ہمارے لیکچر میں ایک مزید اصول ہمارے سامنے آیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں کسی فعل پر کوئی وعید بیان کر دیتا ہے تو یہ وعید اس فعل کے ترک کو ثابت کر دیتی ہے، یعنی ترک کے مطالبے، ترک کے تقاضے کو ثابت کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فعل کو ترک کرنے، اس سے دور رہنے کا گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے۔ لہذا جیسے نماز کے بارے میں تھا کہ منافقین نے نماز سے روکا تو ان کی مذمت بیان کی گئی، تو نماز سے روکنے کا حرام ہونا ثابت ہو گیا۔ چنانچہ عام آدمی بعض اوقات اس گہرائی تک نہیں سوچ سکتا، اس لیے شریعت نے ہمیں مکلف بنایا کہ ہم علماء اسلام سے رجوع کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ شرعی احکام کے بیان کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے عبادات کا انتخاب کیا اور اس میں سے نماز کو لیا تھا۔ نماز کا چیپٹر تقریباً مکمل ہو چکا ہے، یعنی قرآن عظیم کی وہ تمام آیات تقریباً جو نماز کے احکام سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم روزے کے بارے میں جو احکام قرآن عظیم میں نازل ہوئے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کو ذکر فرمایا اور بڑے واضح انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پہ فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا حکم دے دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ بظاہر یہ خبر دی جا رہی، لیکن خبر کے اندر یہ ایک حکم بھی پوشیدہ ہے کہ تمہیں روزے رکھنا لازم ہے، کیونکہ اللہ نے جب فرض قرار دے دیا تو روزے ضرور رکھنے ہوں گے۔ اور چونکہ واضح کلام ہے، نص قطعی ہے، اس لیے روزوں کی فرضیت ثابت ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ترک فرض اگر جان بوجھ کر بغیر کسی اور عذر کے ہو تو گناہ کبیرہ ہے، اور حلال سمجھ کر ہو تو فقہا کے حکم کے مطابق کفر ہے۔ لہذا اگر کوئی انکار کر دے کہ میں روزے کی فرضیت کو نہیں مانتا تو ہم اسے کافر قرار دیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے فرضیت کا انکار کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے قرآن کی ایک نص کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کی خبر کو غلط قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے روزے فرض ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا روزے فرض ہیں، تو گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار۔ تو ایک انکار ہوتا ہے عمل کے ذریعے، جیسے پچھلے لیکچر میں آصف بھائی نے کہا تھا کہ بعض لوگ عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کی فرضیت یا وجوب کا اقرار تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک انکار کی صورت بنتی ہے، لیکن یہ عمل کے ذریعے انکار ہے، اعتقاداً انکار نہیں کیا۔ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ صحیح حق ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ چنانچہ اگر کوئی روزے کا عمل کے ذریعے انکار کرے گا تو ہم اسے کافر تو قرار نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی اعتقاداً انکار کر دے کہ میں فرضیت ہی نہیں مانتا تو پھر گویا کہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا، اور قرآن عظیم کی نص قطعی کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1758، اس میں بھی روزوں کی فرضیت کا صراحتاً تذکرہ تھا، تو میں نے کہا مناسب محسوس ہوا کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے، یعنی طویل سفر طے کر کے آئے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے سلسلے میں مجھ پر کیا چیز فرض قرار دی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، الا ان تطوع شیئا، مگر تو کوئی نفل کام کر لے، نفل نماز پڑھ لے، تیری مرضی ہے، ورنہ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کی کہ اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصیام، یا رسول اللہ آپ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالی نے روزوں کے سلسلے میں مجھ پر کیا چیز فرض قرار دی ہے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یعنی رمضان کا پورا مہینہ تمہیں روزہ رکھنا فرض ہے، الا ان تطوع شیئا، مگر یہ کہ تم کوئی نفل روزے رکھ لو۔ تو یہ بخاری کی اس روایت سے بھی ثابت ہوا، جس نے اس قرآن پاک کی آیت کی مزید توثیق کر دی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کی فرضیت کا ہی قصد و ارادہ رکھتا ہے، کہ حدیث سے صراحتاً یہ حکم ثابت ہوا، لہذا روزے رکھنا فرض ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بھی اس فرضیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو اس میں بھی اس سے 2 مسئلے ثابت ہوئے اس آیت کریمہ سے، آپ غور فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ روزے تم پر فرض ہیں، فرض ثابت ہو گئی۔ جس نے مہینے کو پایا فلیصم، یہ لیصم امر کا صیغہ ہے، آپ ماشاءاللہ لغت پڑھ چکے ہیں کہ یہ امر کا صیغہ اور امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ لازم قرار دیا کہ تم اس مہینے کے روزے رکھو۔ جو دلوں میں نور کر دے وہی روشن۔ دوسرا حکم یہ ثابت ہوا، پہلے والے لفظ سے دیکھیں، فمن شہیدہ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فمن شہیدہ منکم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہے مہینے کی موجودگی اور ایک ہے اس کو پا لینا۔ تو جو شخص پالے گا اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص باہر سے پاکستان میں آیا، وہاں وہ 30 روزے پورے رکھ چکا ہے، لیکن جب پاکستان میں آیا تو یہاں پر ابھی رمضان چل رہا تھا۔ اب 2 چیزیں یہاں ٹکرا گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر یہ اس آیت کریمہ کے مطابق اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کا کون سا ہو جائے گا؟ 31واں روزہ ہو جائے گا۔ اور مہینے جو ہمارے اسلامی ہیں وہ 29 دن کے ہوتے ہیں یا 30 دن کے ہوتے ہیں۔ اس کی روایت دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 1774 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشہر 29 لیلۃ، مہینہ 29 رات کا ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروہ، تو تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند کو نہ دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر وہ چاند تم پر پوشیدہ ہو جائے بادلوں وغیرہ کی وجہ سے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو تم 30 دن کی مدت کو پورا کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے یا تو 29 ہوں گے یا 30، یعنی اسلامی مہینہ 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا۔ اب وہ پاکستان آیا، اگر ایک اور روزہ رکھتا ہے 31 ہو جائے گا، اور 31 دن کا کوئی شرعی تصور نہیں۔ لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو پھر اس کا آپ یہ دیکھیں، اب قرآن سے اگر آپ حل نکالنے کی کوشش کریں گے تو آدمی پزل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ فقہا پھر اس کا حل بتاتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ جب وہ پاکستان مثلا آیا تو تمام دن کو بغیر کھائے پیے گزارے۔ روزہ تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ 31 ہو جائیں گے، لیکن اس دن وہ روزہ کھائے گا پیے گا کچھ نہیں، مثل روزہ دار کے گزارے گا، تاکہ ایک ظاہری حیات بھی حاصل ہو جائے اور 31واں روزہ رکھنا بھی لازم نہ آئے، کیونکہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس کی یہ عید کا دن بنتا ہے ادھر کے حساب سے، تو اس لیے اس طریقے سے احکام اخذ کیے جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا بیان فرمایا، ایک مہینے کے پانے کا اور دوسرا رمضان کے روزوں کی فرضیت کا، تو دونوں چیزوں کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں سے متعلق مزید ایک حکم ارشاد فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس جو تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے، یعنی گویا کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پوری کر لے اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے۔ لیکن اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں کچھ آگے ارشاد فرمایا، وَأَن تَصُومُوا
اور روزہ رکھنا خیر لکم تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اصل میں مریض کے بارے میں تو مطلقاً کلام ہے کہ مریض اگر مرض ہے تو وہ اس کے ایسا مہلک مرض ہے، اس کی بھی میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ کنڈیشنز ہیں تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر کے بارے میں یہ اصل میں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، اور اگر وہ رکھنا چاہے تو رکھ لے کہ یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان دو آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اسی طرح کوئی مریض ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایک اور اسی اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں 184 نمبر ہی آیت ہے، اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کچھ آگے جا کر، 185 نمبر میں کہ ومن کانا مریدن، اور جو شخص مریض ہو، او علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کا حکم دیا، کیوں دیا؟ وَلِتُكْمِلُوا، تاکہ تم مکمل کر لو العدۃ، گنتی کو۔ تو یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو، قضا شدہ روزے جو ہیں انہیں آگے مکمل کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم اس کو ترتیب سے لے کر چلتے ہیں، اور اس میں یہاں پر دو تین باتیں جو بہت ضروری ہیں بیان کرنا وہ عرض کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہر مریض کو رخصت نہیں دی جائے گی۔ یہاں تو مطلقاً مریض کا ذکر ہے، اس کا مطلب سر میں درد ہو گیا تو ہم اسے بھی مریض کہتے ہیں، نزلہ ہو گیا اسے بھی مریض کہتے ہیں، تو کیا وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ باقی دیگر تمام دلائل کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب مرض ایسا ہو کہ جو انسان کو روزہ رکھنے کی صورت میں شدید اذیت دے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس مرض میں اضافے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہ مرض باعث اذیت ہوگا یا اس مرض سے، اس روزے رکھنے سے مرض میں اضافہ ہوگا، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے جب تک ثبوت نہ ہو جائے وہ حقیقتاً وہ مریض نہیں بن سکتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی۔ نمبر ایک، کسی ماہر ترین خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ آپ اس مرض میں روزہ رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گا یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر دو، سابقہ زندگی کا تجربہ کہ پچھلے رمضان یہی مرض تھا اور روزہ رکھا تھا تو بیماری بڑھ گئی تھی، تو اس رمضان اس سابقہ تجربے کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے موجودہ مشاہدہ، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، ڈاکٹر نے بھی نہیں کہا، لیکن اب ایک بیماری اچانک ہو گئی، روزہ رکھتے ہیں مرض بڑھ رہا ہے، باعث اذیت ہے، اس میں رخصت ملے گی اور انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ سفر کے مسئلے میں ہر سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بن سکتا، اس میں دو مسئلے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب انسان اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 57.5 میل یا 92 کلومیٹر دور جائے گا تو وہ شرعاً مسافر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تو مدت مسافرت، اور دوسرا یہ کہ جو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے وہ روزہ ہے جس کی سحری سفر میں ملے۔ اب مثال کے طور پر یہ رات مجھے گھر پہ گزارنی ہے اور اگلے دن 10 بجے میری ٹرین ہے اور سفر بہت لمبا ہے، تو یہ جو مجھے رات کی سحری ہے تو گھر پہ مل رہی ہے، تو اب اگلے دن کا سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے، چنانچہ روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ روزہ رکھ لیا، سفر شروع ہوا، پورا دن سفر چلتا رہا، رات آ گئی، اب جو سحری مل رہی ہے وہ سفر کے دوران مل رہی ہے، یہ عذر بن جائے گا سفر، اور اس صورت میں اس سے اگلے دن کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا۔ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا، اس سے یہ ثابت ہوا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کے جو لفظ ہم نے پڑھے اگلی آیت میں کہ تاکہ تم مدت کو پورا کر لو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب و محبوب ہے کہ انسان قضا شدہ روزوں کو ادا کرے، اس پہ لازم قرار دیا کہ وہ روزوں کو ادا کرے۔ جب یہ چیز ثابت ہو گئی تو ہم دلالت النص سے حکم اور ثابت کر دیتے ہیں کہ نماز کی قضا بھی ہونی چاہیے، یعنی نماز کی قضا بھی ادا کرنی چاہیے۔ اور دلالت النص سے اس طرح ثابت ہوا کہ جب روزہ ایک اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی عذر کی بنا پہ اس کے ترک پر، چھوڑ دینے پر اس کی قضا کا حکم دیا، تو نماز تو اس سے زیادہ افضل عبادت ہے،
تو اس میں تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے کہ انسان اس کی قضا کو ادا کرے. لہذا جو یہ بعض اوقات ایک سوال ذہن میں بیدار ہوتا ہے کہ جی نمازوں کی قضا کا حکم کہاں سے ثابت ہوا، تو یہ قرآن کی اس نص سے دلالت النص کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کی قضا کا حکم دیا تو نماز کی قضا تو بدرجہ اولا ہونی چاہیے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ سے بھی ثابت تھا کہ جب آپ کی غزوہ خندق میں نماز نکلی تو جیسے ہی آپ کو فرصت ملی آپ نے فوراً ان تمام نمازوں کو ادا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، آپ کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا، لہذا نمازوں کی قضا بھی ادا کی جائے گی. اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں دیکھیں دونوں آیات کریمہ، یعنی آیت کریمہ کے دونوں حصے، روزہ تم چھوڑ سکتے ہو، اور پھر فرمایا کہ روزہ رکھنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو تو معلوم یہ ہوا کہ اختیار دے دیا گیا بندے کو، چاہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور چاہے تو اختیار کر لے. جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یار. لہذا دونوں جب اجازتیں اللہ تعالی کی طرف سے قرآن عظیم سے ثابت ہو گئی تو کوئی بھی فریق، کوئی بھی فرد قابل ملامت نہ رہا. جو روزہ رکھے وہ بھی ٹھیک، جو نہ رکھے وہ بھی ٹھیک. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مسافر کو یار تم ہٹے کٹے ہو روزے رکھ لیتے. جب اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرما رہا ہے صرف سفر کو بنیاد بناتے ہوئے، تو پھر ہٹا کٹا چاہے آدمی ہو چاہے پتلا دبلا ہو، دونوں کو رخصت میں برابری ملے گی. لہذا اس پر چند حدیثیں میں بخاری کی حوالے سے نکالی ہیں، وہ ضرور سماعت فرمائے تاکہ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو. حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1807. یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اصوم فی السفر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر کے دوران روزہ رکھوں؟ راوی کہتے ہیں وکانہ کثیر الصیام، کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر آپ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو افطار کریں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود زبان سے اجازت مرحمت فرما دی، قرآن کی آیت سے بھی موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ روزہ ترک کرنے والا بالکل قابل ملامت نہیں ہوگا، چاہے کتنے ہٹا کٹا کیوں نہ ہو. دوسری بخاری کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر 1811. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. فلم یعیب الصائم علی المفطر، تو روزہ رکھنے والا افطار کرنے والے کو ملامت نہیں کرتا تھا، ولا المفطر علی الصائم، اور نہ افطار کرنے والا روزہ رکھنے والے کو ملامت کرتا تھا. اپنے اپنے کو روزہ رکھتا ہے ٹھیک، نہیں رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک، کوئی ایک دوسرے کو ملامت نہیں کرتا تھا. اب یہ دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ بھی دوران سفر روزہ نہیں رکھتے تھے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عبادات کے حریص تھے اور وہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کی مشقت کو برداشت کرنے میں جرأت مند تھے. لیکن پھر بھی ثابت ہے کہ انہوں نے روزے دوران سفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رعایت کی روشنی میں ترک فرمائے، اور کوئی گرفت نہیں ہوئی، کوئی ان کے اوپر ملامت نہیں کر رہا. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیے، بخاری کی ہی روایت ہے اور حدیث نمبر 1812 ہے. اس میں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول امام بخاری نے لکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افطر، کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور کبھی آپ افطار فرماتے تھے. فمن شاء صام ومن شاء افطر، فرماتے ہیں جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے. تو گویا کہ آپ کا مشاہدہ یہ تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر کبھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور کبھی جواز امت کے لیے روزے کو ترک فرما دیا کرتے تھے. اس لیے اس میں دونوں فریق پر کوئی ملامت وغیرہ نہیں ہوگی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایک فدیے کا حکم ارشاد فرمایا
ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جو يُطِيقُونَهُ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ فدیہ ہے، طعام مسکین یعنی ایک مسکین کا کھانا۔ اب اس میں دو پہلو ہیں اس آیت کریمہ کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ پہلے دور میں حکم دیا گیا کہ جو روزے کا ارادہ کرتا، جو روزے رکھنے کی ہمت رکھتا تھا، اس کے باوجود اگر وہ چاہتا تو فدیہ ادا کر دیتا۔ لیکن بعد میں جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو پھر یہ منسوخ ہو گیا یہ حکم اور یہ آیت اب ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1813 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے قرأ فدیۃ طعام مسکین، اس آیت کریمہ کو پڑھا، قال پھر فرمایا ہی منسوخۃ، کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اور اسی کے اطراف میں آپ حدیثیں دیکھیں گے تو اس میں واضح طور پہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم کی جب آیت نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ منسوخ آیت ہے، لہٰذا اب کوئی جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ اپنی حالت زندگی میں طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ نہیں دے سکتا، اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں یطیقو سے پہلے لا محذوف ہے، پوشیدہ ہے۔ اگر ہم ان روایات کو جو منسوخ والی نظر انداز کر دیں تو پھر یہ بھی مفسرین نے کلام کیا ہے کہ یہاں پر لا پوشیدہ ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صحت مند بھی ہو اور پھر اس کو روزہ کا حکم نہ ہو بلکہ وہ فدیہ ادا کر دے؟ تو اس لیے بعضوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ یہاں پہ لا کو محذوف مانا جائے اور یوں پڑھا جائے کہ لا یطیقونہ، کہ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے برابر فدیہ ہے۔ ایسی صورت میں یہ آیت کریمہ ثابت ہوگی ایک تو شیخ فانی کے لیے، ایسے بوڑھے شخص کے لیے کہ جس کے بارے جو بہت ہی ضعیف اور نازار ہو چکا ہو اور اب آئندہ زمانے میں امید نہیں ہے کہ اس کو اتنی صحت اور اتنی طاقت ملے گی کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس کو اجازت دے دی کہ تو آپ اپنی زندگی میں ہی ایک مسکین کے کھانے کے برابر فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور ایک مسکین کے کھانے کے برابر وہی صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے۔ 2 کلو 50 گرام آٹا جو ہم گھر میں کھاتے ہیں وہ اگر دے دیں گے تو ایک صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے، گویا کہ ایک مسکین کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اور یا پھر یہ اس مریض کے بارے میں ہے کہ جسے دائمی طور پر ایسا مرض لگ گیا کہ اب کبھی بھی افاقہ نہیں ہوگا، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں، اور اس مرض کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پہ قدرت نہیں رکھتا، جیسے بہت ہی مہلک مرض ہے اور اس میں بیچارہ بستر پر پڑا ہوا ہے اور تھوڑا بہت ہی پیٹ میں کھانا جا رہا ہے، وہ کھانا اسی طرح اپنے معدے میں نہیں اتار سکتا چاہے جائے کہ وہ روزہ رکھے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے بھی حکم یہ ہوگا کہ وہ فدیہ وغیرہ ادا کر دے۔ تو اگر یہاں لا محذوف مان لیا جائے، لا یطیقونہ کر لیا جائے، تو پھر یہ شیخ فانی کے لیے اور مریض کے لیے آیت ہوگی۔ لیکن پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ روزے کا کفارہ وغیرہ کہیں بیان نہیں کیا گیا ہے، روزہ کس طرح ٹوٹ جائے گا، کیسے اس کا کفارہ ہوگا، یہ چیزیں بیان نہیں ہوئی۔ کفارے کا بیان اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ حدیثوں میں ہمیں مل جاتا ہے، فدیے کا حکم تو یہاں پھر بھی مل گیا، کفارے کا حکم قرآن عظیم میں روزوں کے سلسلے میں نہیں، اور زہار کے سلسلے میں یقیناً موجود ہے، لیکن روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جان بوجھ کے توڑ دینے پر یا اور جو ذرائع اختیار کرتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پہ کفارے کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ حدیث میں ہے، وہ حدیث ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں برکت کے لیے، ویسے تو قرآن عظیم کی آیات ہی ہمارا مقصود ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث ہے اور بخاری کی ہی روایت ہے اور حدیث نمبر 1800 ہے، 1800۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکا، کیا ہوا، تیرا کیا معاملہ ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ وقعت علی امراتی وانا صائم، کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں اپنی زوجہ سے تعلق قائم کر بیٹھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم کوئی غلام پاتے ہو جس کو تم آزاد کر دو؟
انہوں نے کہا کہ لا، میں تو نہیں اس کی استطاعت رکھتا۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لو؟ انہوں نے کہا کہ لا، اس کی بھی میں استطاعت نہیں رکھتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم 60 مسکینوں کا کھانا اپنے پاس پاتے ہو کہ وہ کھلا دو تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بھی میرے پاس نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص وہاں بیٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا ٹوکرا لایا گیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ راوی صاحب آگے آ گئے، یا رسول اللہ انا، میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا خذھا فتصدق بی، کہ تو اس کو لے لے اور جا اس کو صدقہ کر دے، اسی ٹوکرے میں اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ پورا فرما دے گا۔ تو شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مکے اور مدینے کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو میرے گھر سے بہتر نہ ہو، یعنی میں سب سے غریب ترین شخص ہوں، میں کس کو دوں گا، کس غریب کو دوں گا، میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ سرکار مسکرائے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، آپ اتنے مسکرائے کہ آپ کے پیچھے کی داڑھیں تک ظاہر ہو گئیں۔ بے اختیار اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہنسی چھوڑ جانا ان کی بھولی بھالی بات پر۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اطعمہ اہلکا، تو اپنے گھر والوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ اسی میں تیرا کفارہ پورا فرما دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا اگر جانب اس کی کوئی شخص توڑ دیتا ہے تو کفارہ ہے، اور وہ 3 چیزیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک چیز آپ ادا کر دیں، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھنا، اور یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو سرکار نے ان کو رخصت دی انہی کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت میں یہ چیز موجود ہے۔ جو دلوں زندگی میں یارا۔ اس کے بعد اگلا جو حکم ہے وہ چونکہ احکام ہے قرآن کے، اور ہمارا مقصود قرآن کے احکام ہے، لہذا یہ حکم بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں عورتوں کے ساتھ، اپنی زوجین کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں میں اسلام سے قبل خیانت کرتے رہے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رجوع فرمایا، وعفى عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا۔ فالآن، تو اب، باشروہن، زوجین سے تم تعلق قائم کر سکتے ہو، وابتغوا، اور تلاش کرو تم، ما کتب اللہ لکم، جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس سے 2 حکم ثابت ہوئے، ایک عبارت النص سے اور دوسرا اقتضاء النص سے۔ عبارت النص سے تو حکم یہ ثابت ہوا کہ رمضان کی راتوں میں تعلق زوج قائم کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واضح سی بات ہے، اور یہ جوازی حکم رکھتا ہے۔ اور اقتضاءً یہ چیز ثابت ہو گئی۔ اقتضاء کی ایک تو دیکھیں تعریف یہ ہے کہ نص کا معنی مکمل کرنے کے لیے کچھ مفہوم اپنے پاس سے زیادہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ نص سے براہ راست ایک حکم ثابت نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ نص کے معانی سے ہی ایک اور حکم نکلتا ہے جو مجتہد دیکھ لیتا ہے، اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں یہ اقتضاء النص سے حکم ثابت ہے۔ اور یہی دوسرا مفہوم یہاں پر ہے کہ اس سے ضمناً یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی حالت جنابت میں صبح کرے گا تو اسی حالت میں روزہ شروع کرنا اس کے لیے لازم ہے، یا حالت جنابت ناپاکی کی حالت روزہ شروع کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس سے یہ ضمن اقتضاء چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک حکم یہ جوازی حکم بھی ثابت ہو گیا۔ اگلی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سحری کے آخری وقت کو بیان فرمایا۔ پہلے کھانے پینے کا حکم دیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسودی، سیاہ دھاگے سے، من الفجری، یعنی فجر کے سیاہ دھاگے سے۔
ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورے کرو روزے رات تک۔ دو حکم ثابت ہوئے، ایک یہ کہ روزہ طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ گویا کہ پورے روزے کی مدت بیان کر دی، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ پوری رات میں جب کبھی انسان چاہے وہ کھا پی سکتا ہے، ہاں فجر کے بعد، رمضان میں فجر کے بعد اس کے لیے کھانا پینا ممنوع ہوگا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جیسے بعض بھائی بہن کویسچن کرتے ہیں کہ ہم نے سحری کر لی، کلی وغیرہ کر لی، روزے کی نیت بھی کر لی، نیت وہ کہتے ہیں دعا پڑھنے کو، نیت بھی کر لی، اس کے بعد پھر کچھ اور کھا پی لیا تو کیا یہ شرعاً جائز ہوگا؟ تو بالکل جائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سحری بند ہونے تک کھانے پینے کی مطلقاً اجازت مرحمت فرمائی، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر روزہ بند کیا جائے گا۔ اب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، ایک صحابی ہے، بخاری کی روایت ہے، 1783 نمبر حدیث پاک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لما نزلت حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، یہ خود یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عدی بن حاتم فرما رہے ہیں، تو عمدت الی اقال اسود و الی اقال ابید، تو میں نے ارادہ کیا ایک کالے دھاگے کا، ایک سفید دھاگے کا، ان کو لے لیا، فجعلتها تحت وسادتی، اور ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، فجعلت انظر فی اللیل، اور پھر میں رات میں انہیں دیکھنا بار بار شروع ہو گیا، فلا یستبین لی، تو مجھ پہ تو کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ آیت میں تو تھا کہ کالا دھاگا سفید ہو جائے گا، کالے دھاگے سے سفید دھاگا بنے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں فقضاؤت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے صبح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکرت له ذالک، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ تو دھاگا، کالے دھاگے سے سفید دھاگا تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ تو فقال، نبی کریم نے فرمایا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، کہ محض یہ تو رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں، میں نے یہ روایت اس لیے بیان کی کہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ قرآن پاک کی آیت کے ظاہر کو اخذ کرنے کی بنا پر صحیح نتیجے تک نہ پہنچ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ضروری ہوئی۔ تو آج اگر ایک عام شخص جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ اس کو براہ راست کوئی فیض نبوت حاصل ہے، وہ قرآن کھول کے شرعی احکام کیسے نکال سکتا ہے؟ لازم بات ہے کہ وہ تو زیادہ وضاحت کا محتاج ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ جو قرآن بڑا آسان ہے، ہم ترجمہ دیکھ کے سارے احکام نکال لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دو تین روایت عرض کرتا ہوں میں کہ بہت ضروری ہے ایک روایت، کہ بعض لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ فجر کی سفیدی ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو آپ کھانا پینا بند کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، اذان کے بیچ میں بھی کھانا پینا چاہیے، اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایت ہے یا نہیں، اور ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے اذان دیا کرتے تھے کہ جس کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی اجازت مرحمت فرمائی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک تہجد کی اور ایک فجر کی۔ تہجد کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور فجر کی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ جب بلال اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، اس لیے کہ وہ فجر کی اذان نہیں، وہ تو تہجد کی اذان ہے۔ اس پہ یہ روایت سماعت فرما لیں، یہ بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، حدیث نمبر 1785 ہے، کہتی ہیں کہ ان بلالا کان یؤذن بلیل، کہ بے شک بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے رات میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، حتی یؤذنا، یہاں تک کہ اذان دے ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم اذان دے، فإنہ لا یؤذن حتی یطلع الفجر، سرکار فرماتے ہیں کیونکہ یہ ام مکتوم اذان نہیں دیتے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ام مکتوم، ابن ام مکتوم اذان ہی اس وقت دیتے تھے کہ جب فجر طلوع ہوتی تھی، اس کے بعد اذان دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا اس کے درمیان کھاؤ پیو۔ اور ایک اور اس کی تائید میں روایت دیکھیں، بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے تھے، ثم قام الی الصلاۃ، پھر ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔
قلتو تو میں نے پوچھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ کم کانا بین الاذان والسحور، اس سحری کے کھانے میں اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا؟ قال قدر 50 آیتن، تو آپ نے فرمایا 50 آیات کا فاصلہ ہوتا تھا. یہ اتنا فرق تھا، سحری ختم کرنے کے بعد پھر باقاعدہ اذان، پھر کہیں جا کے ہم نماز پڑھتے تھے. 50 آیات کا فرق، اتنا پہلے سحری ختم کر دیا کرتے تھے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو وسعت علمی کا تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے وسعت علمی حاصل کی جائے پھر ان کو اخذ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہمارے فقہا پہ اللہ تعالیٰ ہزارہ رحمت نازل فرمائے کہ اس مشقت سے انہوں نے ہمیں بچا لیا، انہوں نے احکام بیان کر دیے ہیں سارے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں براہ راست بھی ان احکام کو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو دلوں میں یارا. اگر دوران روزہ تعلق زوجین قائم ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم ہوتا ہے، یہ ہم نے حدیث سے سنا. لیکن اگر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جانے پر جو کفارہ لازم ہوتا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے، حدیث سے یا قیاس سے؟ اور اگر قیاس سے ثابت ہے تو کیا قیاساً کفارہ ثابت کرنا درست ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ان کا کویشچن بہت اچھا ہے. یہ کویشچن یہ کر رہے ہیں کہ جو حدیث ہم نے کفارے کی پیش کی اس سے تو صرف تعلق زوج قائم کرنے پر کفارے کے لزوم کا بیان ہوا، کھانے پینے سے روزہ توڑا جائے تو اس پر بھی کفارہ لازم ہو جائے گا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر اسے اس تعلق زوج والے مسئلے پر قیاس کر کے ثابت کیا جائے تو قیاساً کفارہ ثابت نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو یہ بات ہے کہ کیونکہ کفارہ جو ہوتا ہے اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. اگر اس کو یہ دیکھیں کہ یہ سزا کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے تو عقوبت کہلائے گا، اور جو سزا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہو وہ قیاساً ثابت نہیں ہو سکتی، وہ تو من جانب اللہ نصوص سے ثابت ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک باقاعدہ جب کفارہ انسان ادا کرتا ہے تو اس پہ ثواب مرتب ہوتا ہے، تو اس میں عبادت کا پہلو آیا، اور عبادت کی معرفت بھی موقوف ہے، نقل پر، قیاس پر موقوف نہیں ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ قیاساً ہم کفارے کو کسی طرح ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ کفارے میں عقوبت عبادت والا معنی ہے اور وہ قیاس سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے. تو اب وہیں پہ چلیے جو ہم نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ کفارہ کھانے پینے کے صورت میں روزہ توڑنے پر کفارے کا لزوم قیاساً ثابت نہیں کر رہے بلکہ دلالت النص سے ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں ایک عام آدمی کے سامنے اگر آپ یہ رکھیں، یہ بات اس کو پہلے پتہ ہو کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے سے، تعلق زوجین قائم کرنے سے، اور وومیٹنگ وغیرہ کے ذریعے جسے نبی کریم نے شرائط کے ساتھ بیان فرمایا ہم کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان صحابی کو تعلق زوج قائم کرنے پر کفارے کا حکم دیا وہ کیوں دیا تھا؟ وہ اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسا فعل کر دیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا. تو جان بوجھ کر عمدن ایک فعل کرنے کی بنا پر روزہ توڑا تو سرکار نے کفارے کا حکم دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس لیے کفارہ لازم نہیں ہو رہا کہ وہ صحابی تھے، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہو رہا کہ وہ سرکار کے سامنے تھے، وہ مدینے میں تھے، وہ مکے میں تھے، بلکہ اصل علت کیا نکل رہی ہے؟ اصل سبب کیا ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا. تو ایک عام آدمی بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب جان بوجھ کر روزہ توڑنے پر کفارہ ایک صورت میں لازم ہے تو دوسری صورت میں بھی ضرور لازم ہوگا. تو یہ دلالت النص سے حکم ثابت ہے، قیاس سے ثابت نہیں. قیاس میں اور دلالت النص میں یہی فرق ہوتا ہے کہ قیاس مجتہد کا کام ہے، اور اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں، ایک جس پر قیاس کر رہے ہیں، مقیس علیہ، اور ان کے درمیان ایک علت جامعہ مشترکہ ہونی چاہیے، ایک جامع علت، دونوں کے اندر پائے جانے والا ایک سبب کہ جس کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے کے لیے ثابت کر سکیں. جبکہ دلالت النص میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں کسی کو مقیس علیہ تو نہیں بناتے ہیں. ایک چیز سامنے ہوتی ہے، اس کو سننے کے بعد ہمارا انتقال ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور یہ انتقال ذہن صرف مجتہد ہونے کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ عوام بھی اس میں اپنے انتقال ذہن پر اعتماد کر سکتی ہے. لہذا یہاں پر بھی ایسا ہے کہ کسی مجتہد کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عام آدمی کا ذہن بھی جا سکتا ہے کہ جب جان بوجھ کر روزہ توڑنے پر اس صورت میں کفارہ ہے تو دوسری صورت میں بھی جان بوجھ کر روزہ توڑنے پہ کفارہ ہونا چاہیے. تو دلالت النص سے یہ حکم ثابت ہوا، اس میں کوئی حرج نہیں. سر یہ جی آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے تکیے کے نیچے دھاگے رکھ لیے، تو ان کے اس عمل سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ زیر نہ تھے.
تو کیا صحابہ کرام کے بارے میں یہ گمان رکھنا درست ہے کہ وہ زیر علم نہیں ہوا کرتے تھے اس میں سے بعض صحابہ؟ ہاں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم کا عمل جو تھا وہ اپنے علمی اجتہاد کے مطابق تھا، جیسا انہوں نے اجتہاد کیا ویسا نتیجہ سامنے آیا۔ ہم خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور یہ مسلمہ بات ہے کہ تمام صحابہ علوم میں برابر نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ ایسے تھے جن میں مجتہدانہ صلاحیتیں تھیں، وہ مجتہد کے درجے میں فائز تھے کہ وہ قرآن سننے کے بعد، احادیث سننے کے بعد ان سے خود احکامات اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ذی علم پر ایک اور ذی علم کو فوق رکھا ہے۔ تو ہم عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ بعض صحابہ معاذ اللہ مطلقاً جاہل تھے، وہ جاہل نہیں تھے، ہاں دوسروں کے مقابلے میں مجتہدانہ صلاحیت کا کم ہونا انہیں ذی علم کے درجے سے نکالے گا نہیں۔ آپ کا علم جو تھا وہ اس طریقے، وہ مجتہدہ جو درجہ اجتہاد تک انسان پہنچ کر جو ایک علمی وسعت کے ساتھ استدلال کرتا ہے وہ آپ کو حاصل یقیناً نہیں تھا کہ آپ نے صرف آیت کے ظاہر کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں آپ سے ایک اجتہادی خطا سرزد ہو گئی۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ذی علم، کیونکہ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ علوم کے حامل تو ضرور تھے، جو یقیناً ہمارے علوم سے تو بہت زیادہ بلند و بالا ہم کہیں گے، لیکن خود جب ان صحابہ کرام میں آپ علمی لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں تو بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس علم تھا لیکن مجتہدانہ صلاحیت نہیں تھی۔ اس لیے ہم عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی علم سے تو خارج نہیں کریں گے، علم والے آپ ضرور تھے، لیکن آپ کا علم اتنی وسعت کا حامل نہیں تھا جو کسی شخصیت کے اندر مجتہدانہ صلاحیتوں کو بیدار کر دیتا ہے، یا وہ علم اتنا کافی ہو جائے کہ انسان درجہ اجتہاد تک فائز ہو جائے۔ لہٰذا اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ ایک آدمی صاحب علم ہے لیکن اس میں مجتہدانہ صلاحیت اگر نہیں ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام ہے، لیکن جس میں نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر عالم کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی آپ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ میں کوئی عیب تھا، نہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ظاہری طور پر آیت سے استدلال کرنے کی وجہ سے آپ کا غیر ذی علم ہونا ثابت ہوا، ایسا بھی نہیں۔ اور کوئی کویسچن؟ سر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں مریض اور مسافر کو دوسرے دنوں میں گنتی پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور آگے یہی حکم ارشاد فرمایا گیا تھا تاکہ تم مدت پوری کر لو، تو لہذا ہم نے یہ استدلال کیا تھا کہ اس سے روزے اور نماز کی قضا لازم ہے، لیکن خواتین میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ تھوڑا برعکس نظر آتا ہے کہ وہ حالت ایام میں چھوٹ جانے والے روزوں کی تو قضا کرتی ہیں لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی، تو لہذا خواتین کے لیے اس حکم کا استثناء کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں بہن کا کویسچن یہ ہے کہ جو ہم نے یہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ والی آیت دیکھی تھی، اس سے کس استدلال یہ کیا گیا تھا کہ روزوں کی قضا شریعت کو مطلوب ہے، تو جب روزہ ایک فرض عبادت ہے اس کی قضا مطلوب ہے تو نمازوں کی قضا تو بدرجہ اولا مطلوب ہوگی۔ تو یہ بالکل اچھا ویلڈ کویسچن کیا بہن نے کہ جب مخصوص ایام ہوتے ہیں خواتین کے تو ان کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس کی تو قضا کا حکم نہیں ہے، جبکہ اس آیت کے ظاہر سے جو ہم نے استدلال کیا وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ نمازوں کی قضا ان پر بھی ہونی چاہیے، تو اس کا استثناء کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی بات ایک دفعہ ہم پرانے اپنے مضمون کی طرف آئیں گے کہ بار بار یہ وضاحت خصوصاً آپ کے لیے بھی اور عموماً تمام عوام کے لیے بھی ہے کہ قرآن کی صرف ایک آیت کو سامنے رکھ کر تمام احکام اخذ نہیں کیے جاتے، بلکہ ایک ٹاپک سے متعلق تمام آیات، پھر تمام احادیث، پھر صحابہ کرام کے اقوال و اعمال و افعال، وہ سب سامنے رکھنے کے بعد پھر شرعی احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس میں کبھی تو مختلف قسم کے احکام نکلتے ہیں اور کبھی ایک حکم کی مختلف صورتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ لہٰذا جیسے یہ صورت ہے کہ ہم اگر بہنوں سے قطع نظر دیکھیں، خواتین سے قطع نظر دیکھیں، تو مردوں کے لیے تو واضح حکم ثابت ہوا کہ جب روزوں کی قضا ہے تو پھر نماز کی بھی قضا ہونی چاہیے۔ اب آیا خواتین کا مسئلہ، تو ہم جو ابھی استدلال کر رہے ہیں وہ اپنی سوچ بچار کے ذریعے کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ذہن میں بھی نص نے دلالت تو نص سے ہم ثابت کر رہے ہیں، لیکن خواتین کے لیے علیحدہ نص موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ سیاستہ کی روایات موجود ہیں کہ خواتین کے لیے روزوں کی قضا کا حکم تو دیا،
لیکن نمازوں کی قضا ان پر سے ساقط فرمائی، معاف فرمائی۔ لہذا چونکہ خواتین کے لیے ان ایام کے بعد نمازوں کی قضا کو ترک کر دینا خود نص سے ثابت ہو گیا، تو ہم اب دلالت النص سے کسی حدیث کے خلاف حکم تو نہیں نکال سکتے نا، تو ہم اس جگہ تو حکم نکال سکتے ہیں جہاں کوئی پہلے سے نص موجود نہ ہو، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر کوئی حکم بیان فرما دیا ہے اور ہمارا قیاس یا ہمارا دلالت النص سے نکالا ہوا نتیجہ اب حدیث سے ٹکرا رہا ہوگا تو پھر ہم اپنے نتیجے کو چھوڑ دیں گے اور نص کو فوقیت دیں گے، لہٰذا پھر نتیجہ نکلے گا کہ اگر بہنیں ان دنوں کے بعد پاکی کی حالت میں آتی ہیں تو وہ نمازیں قضا نہیں کریں گی۔ ہاں رمضان کے روزوں کی قضا انہی آیات وغیرہ سے ثابت کی جا سکتی ہے، یا صحیح حدیث سے کہ نکال لیں تو نماز کی قضا نہیں ہوگی، روزوں کی قضا کا حکم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس لیے وہ قضا کرنے ہوگی۔ تو دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر واضح ہو جائیں گی۔ ہمارا فقہ حنفی ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی رائے کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں فوقیت دیں۔ پہلے ہمارے نزدیک قرآن ہے، پھر اس کے بعد حدیث ہے، پھر اس کے بعد اجماع ہے، پھر اس کے بعد قیاس ہے۔ یہ بالترتیب شرعی دلائل ہیں جن کی روشنی میں شرعی احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر کوئی ایسا محسوس ہو کہ ہمارا قیاس ہماری ذاتی رائے قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اپنی ذاتی رائے اور قیاس کو ختم کر دیں گے، قرآن کی اس آیت یا حدیث کو فوقیت دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصولوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو دلوں میں نور کر دے